بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنرل فزکس میں خوش آمدید۔ جنرل فزکس میں آج ہم ڈسکس کریں گے گریویٹیشنل فورس اینڈ لا آف گریویٹیشن۔ تو گریویٹیشنل فورس سے پہلے ہم بیک ہسٹری کی طرف جاتے ہیں کہ گریویٹیشن فورس پہ کس نے کام شروع کیا تھا اور کس نے یہ ریسرچ شروع کیا تھا کہ گریویٹیشنل فورس کیا ہے۔ ایزک نیوٹن جو کہ ایک سائنٹسٹ تھا، وہ سب سے پہلے سیارے کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ یہ سیارے ایک سورج کے ارد گرد کیسے گھومتے ہیں، کیونکہ ہم نے پڑھ چکا ہے کہ ایوری باڈی ان دا یونیورس ریسٹ میں ہوتا ہے اس وقت تک جب تک اس پہ کوئی ایکسٹرنل فورس ایکٹ نہ کرے۔ تو یہاں پہ ایک فورس ضروری ہے جو سیاروں کو ملتا ہے اور اس کو حرکت میں لے کے آتے ہیں۔ اس کے بعد 1665 میں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ فٹ بال کھیل رہا تھا۔ تو وہ فٹ بال کھیلنے کے بعد جب تھک گیا تو آیا ایک سیب درخت کے نیچے بیٹھا۔ جب وہ ریسٹ کر رہا تھا اس وقت اوپر سے ایک سیب گرا نیچے کی طرف۔ تو اس نے پھر یہ سوچنا شروع کیا کہ یہ سیب جو ہے یہ نیچے کی طرف کیوں گرا، اوپر ہوا کی طرف کیوں نہیں گیا یا اوپر ہوا میں کیوں نہیں اڑا۔ تو وہ یہ سوچ رہا تھا کہ جب بھی ہم کوئی چیز اوپر پھینک دیتا ہے تو ہر کوئی چیز نیچے زمین کی طرف کیوں آتا ہے۔ تو آخر اس ریسرچ کرنے کے بعد، سوچنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا کہ ایوری باڈی ان دا یونیورس اٹریکٹ ایوری ادر باڈی ود اے فورس، سچ اے فورس از کالڈ گریویٹیشنل فورس۔ تو امید ہے کہ ایک چھوٹی سی اور ریئل سٹوری سے آپ کو گریویٹیشنل فورس کا سمجھ آیا ہوگا کہ گریویٹیشنل فورس کیا ہے۔ اب آتے ہیں لا آف گریویٹیشن کی طرف۔ لا آف گریویٹیشن کیا ہے؟ اٹ از ڈیفائنڈ ایز ایوری باڈی ان دا یونیورس اٹریکٹ ایوری ادر باڈی ود اے فورس which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers۔ لا آف گریویٹیشن کیا ہے کہ ہر باڈی یعنی یونیورس میں ہر ایک باڈی دوسری باڈی کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ جو یہاں پہ فورس ہے وہ از ڈائریکٹلی پروپورشن ٹو دا پروڈکٹ آف دیئر ماسز، یعنی یہاں پہ جو گریویٹیشنل فورس ہے وہ ڈائریکٹلی پروپورشن کیا ہے؟ پروڈکٹ آف دیئر ماسز اینڈ انورسلی پروپورشن ٹو دا ڈسٹینس بٹوین دیئر سینٹرز۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ گریویٹیشنل فورس زیادہ ہوگا جب ماسز زیادہ ہوں۔ اگر ماس آف دا باڈی کم ہو تو گریویٹیشنل فورس کم ہوگا۔ اس طرح اس کے بیچ میں درمیان میں جو فاصلہ ہے اگر وہ کم ہو تو گریویٹیشنل فورس زیادہ ہوگا، اگر وہ زیادہ ہو تو گریویٹیشنل فورس کم ہوگا، کیونکہ یہاں پہ جو ڈسٹینس ہے اس کے ساتھ گریویٹیشنل فورس کا کیا ریلیشن ہے؟ انورسلی پروپورشن۔ انورسلی پروپورشن کا ایک چھوٹا سا ایگزامپل ہم لے لیتے ہیں کہ فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک میگنیٹک فیلڈ ہے۔ اگر میگنیٹک فیلڈ میں کوئی پارٹیکل پڑا ہے تو میگنیٹک اپنی طرف وہ کھینچ لیتا ہے۔ اگر وہی پارٹیکل میگنیٹک فیلڈ سے تھوڑا سا دور لے کے جائیں تو میگنیٹک اپنی طرف نہیں کھینچ سکتا ہے۔ تو یہاں پہ آتے ہم کہ میتھمیٹیکل فارمولا کیا ہے گریویٹیشنل لا آف گریویٹیشن کا۔ تو ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں کہ F is directly proportional to m1 and m2 اور F is inversely proportional to r square۔ تو یہاں دونوں پروپورشنلٹی کمبائن کرتے ہیں۔ F is directly proportional to m1 and m2 and inversely proportional to the r square۔ تو یہاں پہ جو پروپورشنلٹی ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں ایک کانسٹنٹ سے جس کو کہتے ہیں گریویٹیشنل کانسٹنٹ۔ تو ہم F is equal to g m1 m2 divided by r square۔ تو یہاں پہ فورس ہمارے پاس کیا ہے؟ گریویٹیشنل فورس۔ جی ہمارے پاس گریویٹیشنل کانسٹنٹ ہے۔ m1 جو ہے ماس آف آبجیکٹ 1، m2 جو ہے ماس آف آبجیکٹ 2 اور r جو ہے ڈسٹینس بٹوین سینٹرز آف دیئر ماسز۔ اور ویلیو آف g جو ہے یہ ایک کانسٹنٹ ویلیو ہے، یہ آپ لوگوں نے بھی یاد رکھنا ہوگا۔ کبھی کبھی کیا نام ہے اپنا آبجیکٹیو میں بھی آ سکتا ہے کہ جی کی ویلیو کیا ہے۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ 6.67 ملٹیپلائی بائی 10⁻11 نیوٹن میٹر اسکوائر پر کے جی اسکوائر۔ یہاں پہ جو ویلیو ہے 10⁻11 جو کہ بہت چھوٹا ویلیو ہے۔ اگر یہ ویلیو زیادہ ہوتا تو دنیا میں ہر کوئی باڈی دوسرے باڈی کے ساتھ چمٹ جاتی۔
تو یہاں پہ جو گریویٹیشنل فورس آف ارتھ ہے، کیونکہ ارتھ کا ماس بہت بڑا ہے تو ارتھ جو ہے ہر چیز اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، باقی جو دو باڈی کے بیچ میں جو گریویٹیشنل فورس ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ اگر وہ ختم نہ ہوتا یا کم نہ کر دیتا تو دنیا میں یا یونیورس میں ہر باڈی دوسری باڈی کے ساتھ چپٹ جاتا۔ تو یہ گریویٹیشنل فورس کا فائدہ ہے یا ارتھ کا ہمارے لیے یہی فائدہ ہے کہ دنیا میں ہر کوئی چیز جس حالت میں ہے، جس کنڈیشن میں ہے، وہ اپنی کنڈیشن میں رہتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو گریویٹیشنل فورس اینڈ لا آف گریویٹیشن سمجھ آیا ہوگا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔